اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی، خصوصاً جوانی والی زندگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کیا کرتے تھے، اس سے پہلے بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اس چیز کی بات کی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، جو مکہ کی بڑی شریف خاتون اور بڑی مالدار خاتون اور حسب کے اعتبار سے بھی خاندانی خاتون تھی، انہوں نے خود پہل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو کعبۃ اللہ کا گھر، روایت میں آتا ہے کہ بوسیدہ ہو گیا تھا، اس کی دیواریں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ تو جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے، لیکن اب وہ لوگ ڈرتے بھی تھے کہ جو بوسیدہ دیواریں ہیں اگر ہم ان کو توڑیں گے، شہید کریں گے تو کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، تو اس لیے وہ کام رکا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ہمت کی اور اچھی نیت سے کہ بنانا ہے، اس لیے اس کو توڑنا ہے، شہید کرنا ہے، اس نے کیا، تو لوگوں نے دیکھا اس پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ پھر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک دیواریں بنائی تھیں اس کے اوپر وہ دیواریں ویسے ہی رکھ کر اس کے اوپر دیواریں بنائی گئی، چھت بنائی گئی۔ بوسیدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی مکہ کعبۃ اللہ کی کہ بہت بڑا اس سے پہلے سیلاب آیا تھا جس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب تھا، تو پانی لگ کر اوپر کا پورا جو پلاسٹر وغیرہ جو اس زمانے میں ہوتا ہوگا وہ نکل چکا تھا۔ اب جو کعبہ کے ذمہ دار تھے انہوں نے تعمیر شروع کی، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ مشورے میں بات طے پائی کہ ہم صرف حلال کمائی ہی سے بیت اللہ کی تعمیر کریں گے، اس میں ایک پیسہ بھی نہ حرام کا ہوگا نہ جس میں شک و شبہ ہوگا، ایسا ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے، پورا پیور منی، پیور پیسہ اس کے اندر حلال طریقے والا لگائیں گے۔ تو حتیم کا جو علاقہ ہے وہاں کچھ انہوں نے بنانا تھا اور ان کے پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے اس کو وہاں پر پینڈنگ میں ڈال دیا کہ اب حلال کمائی تو ہے نہیں، پیسے تو ہے لیکن حلال والے نہیں ہیں، تو اب اس کے آگے ہم نہیں بنائیں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود کالے پتھر کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس پتھر کو اتارا تھا تو جنت کا پتھر ہے، بالکل سفید تھا یہ، لیکن اس پتھر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ وہ جو اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہوں کو کھینچتا ہے، تو وہ گناہوں کو کھینچ کر کالا ہو گیا۔ بہرحال تو اس کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا کہ اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے گا، کیونکہ نکالا گیا تھا اس کو بھی، جب تعمیر ہو گئی تو اب اس کو پتھر کو رکھا جائے گا اسی جگہ پر، حجر اسود کو۔ تو اب اس پر مشورہ ہوا کہ اس کو کون رکھے گا، تو سب قبیلے والے کہنے لگے کہ ہم رکھیں گے، ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ اب یہ 5 دن تک مسئلہ بڑا ٹیڑھا رہا، سب کہتے ہم رکھیں گے، لیکن وہ مسئلے کا حل نکل نہیں رہا تھا۔ تو پھر ایک مشورہ کیا گیا کہ جو حرم شریف میں پہلے داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو اس وقت میں جو انہوں نے وقت طے کیا تھا اس میں داخل ہوئے۔ سب لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ شخص امین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم راضی ہیں، اگر یہ فیصلہ کریں گے تو ہم مان لیں گے۔ یہاں پر ایک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نبوت سے پہلے والی بھی، وہ بھی بڑی پاکیزہ تھی، وہ بھی بڑی صفات والی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسئلہ کب ہوا؟ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے استاذ کہ اگر کوئی بچہ، سمجھدار بچہ تھوڑا، ڈاکٹر کو اس کے وائٹ کپڑوں میں دیکھے تو ڈاکٹر اس کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کو انکل بولیں گے بچے،
اور ڈاکٹر اس سے بات کرے گا تو خوشی خوشی بچے بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ سوئی دیتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، تو بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، اس ہیرو کو ویلن سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے جو ہے ان کی بھلائی کے لیے وہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بہت لوگ اچھا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھلائی کی بات کی، ان کو دعوت دی، ان کو ان کے برے کاموں سے روکا اور اچھائیوں پر آنے کے لیے کہا، تو فوراً جس طرح بچے کو وہ ویلن لگنے لگتا ہے ڈاکٹر، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کو کیا معلوم ہونے لگے کہ ہمارے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ جب تک لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، لوگ بہت اچھا بولیں گے، جہاں کہیں آپ دعوت دیں گے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چادر بچھائی جائے، اس پر حجر اسود کو رکھا جائے، اور جتنے قبیلے ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے کہ ہم رکھیں گے، وہ سب وہ چادر کو پکڑے، سب لے کر کے وہاں تک کے جائے، اور وہاں پر میں اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دوں گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تاکہ ان سب کو یہ شرف حاصل ہو کہ حجر اسود کو ہم نے نصب کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور جو جھگڑا، جو فساد ہونے والا تھا، جو تلواریں نکلنے والی تھی، جو خون ریزی ہونے والی تھی، اس کو بھی روکنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ذریعہ بنے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہونے کو تھی۔ اب گویا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کے اعمال تھے، ان کے عقائد تھے، بت پرستی تھی، اور عجیب عجیب ان کے درمیان میں حرکتیں تھی کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، اور ان کی نماز کیسی تھی؟ تالیاں بجاتے تھے، وہ ان کی نماز کہلاتی تھی، جس کا بیان قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بڑے متفکر تھے، بہت پریشان تھے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو طبیعت دی تھی، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اعمال کو، جو مشرکانہ اعمال تھے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ اس کو کیا کرتے تھے؟ جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مجلس میں جانے والے تھے، جہاں پر ڈھول باجے بجنے والے تھے، جہاں پر خرافات ہونے والی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایسی نیند تاریکی کہ صبح ہی آنکھ کھلی۔ اللہ رب العزت نے بچایا ان چیزوں سے، اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں ڈھول باجوں کے ساتھ یا کسی خرافات کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک محفوظ رکھا گیا۔ اب 40 سال کی عمر ہوئی، بڑے متفکر اور نیک سیرت خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھی، یہ بھی بڑی پاکیزہ دل کی مالک تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالے گا۔ اب کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ کی جو بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، وہاں سے ہٹ کر 2 میل دوری پر غار ہیرا کی پہاڑی میں ایک غار تھی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 3 دن کا، 4 دن کا، 1 ہفتے کا کھانا، سوکھی کھجوریں وغیرہ لے کر چلے جاتے، پانی لے کر چلے جاتے، اور وہاں پر اپنی طبیعت اور ابراہیمی فطرت پر عبادت کرتے تھے۔ اور بعض موقع ایسے ہوتے تھے کہ حضرت خدیجہ خود ہی جب ان کو احساس ہوتا کہ کھانا پانی ختم ہو گیا ہوگا، تو حضرت خدیجہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے دیتی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنٹینیو کرتے تھے۔ اور بعض موقع پر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پانی ختم ہو جاتا، پھر سے اپنے گھر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتے تھے۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ انسان اس وقت تک دین کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ نہ دیں، اس کے گھر والے اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہاں سے حضرت خدیجہ کی جو محنت تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اب یہ تاریخ میں پڑی ہوئی انسانیت، گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ اور جہنم کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما تھے، عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا واقعہ تھا، بچپن میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا تھا وہ بھی حضرت جبرائیل نے کیا تھا، لیکن اب کسی اور مقصد اور ارادے سے حضرت جبرائیل آئے تھے کہ جو تحفہ نبوت ہے کہ آخری نبی آ چکے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر تک نبوت ملی نہیں، اب نبوت دینے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ کلام جو تمام کلاموں کا سردار ہے، جس میں اولین اور آخرین کا علم ہے، یعنی قرآن مجید، اس کی شروعات کا وقت آ چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیش ہوئے اور کہنے لگے یا محمد اقرأ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھ ہی رہے ہیں، 3-4 جمعہ سے ہم سن رہے ہیں کہ بچپن ایسا مصیبتوں والا، باپ کا سایہ چھین لیا گیا پیدائش سے پہلے، 6 سال کی عمر میں امی جان بھی چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے، ایسا بچپن۔ اب اس بچپن کے اندر پڑھائی لکھائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑے بڑے ہوئے بکریاں چرانے لگ گئے، تجارت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے پھر کہا اقرا، کہا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سینے سے لگا کر دبایا، بھیجا، پھر فرمایا چھوڑ کر پڑھیے۔ پھر کہنے لگے ما انا بقارئ، کیا پڑھوں، میرے کو تو کچھ آتا ہی نہیں، میں نہیں پڑھا ہوا ہوں۔ یہاں پر دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے مشرکین میں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے قرآن کو۔ حالانکہ دوستو کسی چیز کے خاص طور پر قرآن مجید کے آپ الفاظ پر غور کریں گے، اس کے معانی میں غور کریں گے، اس کے وزن بٹھانے پر غور کریں گے تو یہ کسی بے پڑھے لکھے کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بے پڑھے کیا، آگے چل کر قرآن نے ایک چیلنج بھی کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو یہ تو 30 پارے والا قرآن ہے نا، تم اس کی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ۔ پھر فرمایا 10 آیتیں بنا کر دکھاؤ۔ پھر کہنے لگے 1 آیت تو بنا کر دکھاؤ۔ تو بڑے بڑے اہل زبان، پڑھے لکھے لوگ اور عربوں کے اندر بڑے بڑے جو شاعر موجود تھے، ان میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو سکی کہ وہ قرآن مجید کی 1 آیت بنا کر بتا دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ قرآن مجید۔ اب جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے دبایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب بہت سارے سائنسدانوں نے اس بات پر غور کیا کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج بڑی بڑی مشینیں ہیں، اسکینرز ہے، جس کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے کی کیا حرکتیں ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ تمام تفصیلیں آج آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اس زمانے کے اندر جہاں پر پنکھے تک نہ تھے، جہاں پر ٹیکنالوجی کا کوئی سوال ہی نہیں، اور خاص طور پر عرب کا علاقہ، نہ پانی کی فراوانی نہ ہریالی، ایسے سوکھے علاقے کے اندر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بچے کی پیدائش پیٹ میں بچہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ پاسبل ہے کسی انسان کے لیے اس زمانے کے اندر۔ اچھا اس زمانے کا تو چھوڑ دو، آج سے 200 سال پہلے، اس زمانے کو تو 1400 سال ہو گئے، آج سے 200 سال پہلے ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ یہ چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا آلہ نکلے گا 200 سال کے بعد کہ ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے امریکہ والے سے بات کریں گے، ہم بیٹھے بیٹھے اسکرین کے اندر گوگل ارتھ پہ پوری دنیا کے اندر کون سی زمین کتنی ہے کیا ہے وہ دیکھ سکیں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل کیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے بیان کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بیان کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وحی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے قرآن مجید۔ اس کے وزن کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران تھی، یہ پیر تھا، میرے پیر پر تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میرے پیر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا جو وزن تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے اور فوراً اپنے گھر پر آ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے اور کپکپاہٹ کی وجہ سے پورے جسم میں ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اب حضرت خدیجہ نے فوراً چادر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سورہ مزمل نازل فرمائے، یا ایھا المزمل، پیار سے کہا اللہ رب العزت نے، اے چادر اوڑھنے والے، اپنے نبی سے کہا اے چادر اوڑھنے والے۔ پھر ذمہ داری
سورہ مدثر میں، سورہ مزمل میں ذمہ داری آئی ہے، دوسری وہی آگے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے کیا الفاظ کہے، کیسے تسلی دی، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات ہوگی۔ یہ تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ مل